بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محترم ڈاکٹر اسحار احمد صاحب کا یہ بیان سنیے خلافت سے متعلق۔ یہ آپ سنیں، پھر میں کچھ تبصرہ دیتا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ اور مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث آپ کو سنائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے اجمالاً انہی کے مفہوم اور معانی پر گفتگو کروں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے، میں یہیں رک کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں داخل فرما، ان میں شامل فرما جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے، اللہ کا ان سے پختہ وعدہ ہے کہ انہیں لازماً زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، اور ان کے اس دین کو زمین میں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن سے۔ یہاں بھی میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے حالات نظر ڈالیے۔ ہم مسلمان اس وقت کس قدر گھبرائے ہوئے ہیں۔ عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے پورا کا پورا، اور ان میں صرف ایک طاقت تھی کہ جو اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، وہ خود اپنی حماقت سے اور دوسرے عرب ممالک کی حماقتوں کی بنا پر تہس نہس کر دی گئی۔ اور یہ جو غلبہ امریکہ کو حاصل ہوا ہے، یہ در حقیقت امریکہ کا نہیں، یہود کا غلبہ ہے۔ یہ ورلڈ زائنزم کے شکنجے میں پورا عالم عرب آ چکا ہے۔ غیر عرب عالم اسلام میں ہمارا جو حال ہے، مشرق سے ہمیں خطرہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہمیں دھمکا رہا ہے، بے شمار اندیشے اور خطرات، اندرونی طور پر خلفشار ہے۔ امن تو بس ایک کہنے کی بات رہ گئی ہے، لیکن اللہ کا تیسرا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے تو وہ تمہارے خوف اور بد امنی کی حالت کو امن اور چین کی حالت سے لازماً بدل دے گا۔ یہ تینوں وعدے آئے ہیں بڑے ہی تاکید کے ساتھ۔ عربی زبان میں اہل علم یہاں موجود ہے، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں۔ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور پھر نون مشدد، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، نمبر 1 لازماً خلافت عطا فرمائے گا زمین کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے زمین میں غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے رفیق کار چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ بات اس وقت اجمالاً صرف عرض کر سکتا ہوں کہ شرک صرف عبادت میں نہیں ہے، شرک صرف عقیدے میں نہیں ہے، شرک سیاسی بھی ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان اس اعتبار سے تو بہت اعلیٰ ہے کہ حکمرانی خالص اللہ کی ہونی چاہیے، اور یہ کہ زائنسٹس یعنی صہیونیوں نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے،
نیز یہ کہ حکومت چاہے سیاستدانوں کی ہو یا جیسے جمہوریت کے اندر ہوتا ہے عوام کی حکومت، سیاستدانوں کی ہو یا عوام کی ہو یا کسی کی بھی ہو، حکومت خالص اللہ کی ہونی چاہیے. کسی اور کی حکومت ہوگی تو یہ شرک ہو جائے گا. لیکن اسلامی حکومت دراصل اللہ کی ہوتی ہے. اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کا یہ لیکچر بہت بہترین ہے. لیکن اتنا بڑا شرک ان کو نظر نہیں آتا، اور کسی کو بھی نظر نہیں آتا، کہ جو حکومت یہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں نظام خلافت کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ حکومت کی بنیادی شرک پر ہے. شرک پر حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، توحید پر نہیں. توحید تو یہ ہے کہ حکومت صرف اللہ کے احکام پر مبنی ہو، صرف اللہ کے احکام پر جو یہ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں. اس میں انسانی کلام کا دخل تک نہ ہو. انسان صرف اللہ کے احکام کا انتظام سنبھالنے کا ذمہ دار ہے، انتظام سنبھالنے کا ایجنٹ ہے. اسلامی ایک اسٹیٹ ایک ایجنسی ہوتی ہے اللہ کی. اب اگر اسٹیٹ اس پر مشتمل ہو کہ یہ اللہ کا فرمان، یہ رسول اللہ کا فرمان، جیسا کہ سارا دین چل رہا ہے 1200-1250 سال سے کہ یہ اللہ کا فرمان، یہ رسول کا فرمان، تو یہ تو بھائی کھلا شرک ہو گیا. توحید تو ایک پر دلالت کرتی ہے، ایک، صرف ایک اللہ، اس کے ایک احکامات ایک کتاب کے اندر، صرف اللہ کا فرمان. کیا ہے؟ سازش کے تحت رسول کو کتاب میں فٹ کر کے رسول کی جگہ خلیفہ کو دے دی. جو تحریک ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب چلا رہے ہیں نظام خلافت کی، یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ کبھی نہیں بتایا انہوں نے. دکھائیں قرآن میں کہاں نظام خلافت آیا کہاں سے؟ یہ اب ہم اس کی اٹاپسی کرتے ہیں کہ لایا کہاں سے گیا. یہ اب یہ ان دو آیات سے دلائل پکڑ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ذرا ان آیات کا خلاصہ سن لیجئے. خلفا یخلف خلفن اور خلافتن باب نصرہ ینصرو سے اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا، اور پیچھے آنے والا کوئی عہدہ. خلیفہ اس کا اسم ہے، یعنی وہ عہدہ جو کسی کے بعد آ جائے، کسی کے پیچھے آ جائے، وہ اس عہدے کو کہتے ہیں خلیفہ. خلیفہ عہدے کا نام نہیں ہے. وہ کسی کے پیچھے بھی آ جائے، وزیر اعظم کے پیچھے آ جائے وزیر اعظم کا خلیفہ، صدر کے پیچھے آ جائے صدر کا خلیفہ، کسی پیر کے پیچھے آ جائے پیر کا خلیفہ. خلیفہ عہدے کا نام نہیں ہے. خلیفہ تو اس کی جگہ بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں، کسی بھی عہدے پر. یہ اس میں صفت ہے، مطلب ہے کسی کے پیچھے اس کی جگہ لے لینے والا. اب آئیے استخلفا یستخلف استخلاف، یہ باب استفعال سے آ گیا، اسی مادے سے باب استفعال سے آ گیا. کسی کو کسی جگہ دے دینا، کسی کو کسی کی جگہ دے دینا، کسی کو کسی کی سیٹ پر بٹھا دینا، اس کا جانشین بنا دینا، یہ اس کے معنی ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے جو آیت رکھی ہے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مومنین صالحین سے. کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر ان کو لازمی اختیار عطا کر کے دے گا. یہ اقتدار صرف انہی کو نہیں، بلکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسا کہ اقتدار تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے عطا کیا تھا. یہ 24 کی 55. اس کا مطلب ہے کہ استخلاف کے معنی اقتدار منتقل کرنا ہے، سابقہ سے نئے کو آنے والے کو، سابقہ کی جگہ پر نئے آنے والے کو. دیکھیں یہی معنی یہاں دوسری آیت کے اندر بھی آتے ہیں. کہتا ہے قرآن ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم 6/133. اگر اللہ کی مشیت میں ہو تو تمہیں ہٹا دے، تمہارے بعد دوسری قوم کو لے آئے، یعنی تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے. یہ ہے اس آیت کا مطلب جو ڈاکٹر صاحب نے رکھی کہ سابقہ قوم کی جگہ اس کی جانشین دوسری قوم کا آ جانا. یہ کسی نظام کا نام نہیں ہے کہ نظام خلافت رکھ دیا آپ نے. یہ نظام کہاں سے ہو گیا؟ یہ کسی نظام کا نام نہیں ہے بھائی. اب دوسری آیت جو ڈاکٹر صاحب نے رکھی ہے نظام خلافت کی دلیل میں، ہم اس کو لیتے ہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق 38/26. اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ یعنی جانشین بنایا ہے، پس تو حق کے ساتھ زمین پر اب فیصلے کرنا.
یعنی تجھ سے پہلے والے کی جگہ تجھے اقتدار سونپ دیا، خلیفہ تجھ سے پہلے والے کی جگہ تجھے اقتدار سونپ دیا۔ خلیفہ کا تو یہی معنی ہے۔ جب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، جالوت کو قتل کر دیا، تو پھر طالوت جو اس وقت کے حکمراں تھے، طالوت نے داؤد کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس طرح انہیں اقتدار سونپا گیا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ 2:251 کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا تو پھر اللہ نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ ملک کا حکمراں بنا دیا۔ 2:251 طالوت اس وقت کے حکمراں تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ پھر جو ہے داؤد نے ان کے ساتھ مل کر جنگ کی اور جالوت کو قتل کیا۔ تو پھر طالوت نے ان کو جو ہے مقرر کر دیا کہ آپ میری جگہ یہ حکمرانی کریں گے، اور داؤد جو ہے ان کے داماد بھی تھے طالوت کے۔ اس طرح ان کی جگہ مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تمہیں ایسا ماحول پیدا کیا کہ تمہیں جو ہے وہ یعنی پچھلے حکمراں کا جو ہے خلیفہ بنا دیا، اب تم انصاف کے ساتھ حکومت کرنا۔ اس اقتدار سے سونپنے کو وہاں کہا گیا یا داؤد انا جعلناک کا خلیفہ۔ خلیفہ کوئی عہدہ نہیں ہے جناب، یہ کسی بھی عہدے کے جانشین کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا پیر کا خلیفہ، صدر کا خلیفہ صدر، پیر کا خلیفہ پیر، رسول کا خلیفہ رسول۔ خلیفہ بذات خود کوئی عہدہ نہیں ہے۔ محمد علیہ السلام کے 23 سالہ دور میں جہاں بانی کے عہدیدار کو رسول کہا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں رسول کہہ دیا۔ اب دیکھیں رسول کے کتنے کام ہیں۔ رسول کی اطاعت، رسول تمہارے پیش آمدہ جھگڑوں قضیوں کا فیصلہ کرے گا، رسول مال غنیمت وصول کرے گا، رسول ہی تقسیم کرے گا، علاقائی عمرہ سے اگر کوئی تنازع پڑ جائے تو اس صورت میں رسول کو رپورٹ کرو، علاقے کی متنازع خبروں کی رسول کو رپورٹ کرو۔ دیکھا رسول کے کتنے کام ہیں۔ تمہارے جنگوں کا کمانڈنگ رسول کرے گا۔ یاد رہے کہ قرآن نے یہ سارے کام رسول کے ذمہ لگائے ہیں، رسول کے بتائے، نبی کے نہیں ہیں۔ کبھی آپ پھر ختم کر دیں نبی اور رسول، ہر جگہ رسول، ہر جگہ رسول، نبی نہیں۔ نبی کے تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ نبوت تو ختم کر دینی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کون کرے گا، کون نمٹائے گا جھگڑے پیش آمدہ مسائل کے جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، کون نمٹائے گا؟ مال غنیمت کون وصول کرے گا، کون تقسیم کرے گا؟ کتاب کرے گی کیا؟ رسول نہیں کرنا ہے نا۔ تو نبوت تو اس نے ختم کر دینی تھی، نبی بھی ختم ہو جانا تھا، اور نہ ہی ان تمام کاموں کو بلکہ کسی ایک کام کو بھی خلیفہ کے نام سے منسوب کیا، خلیفہ کے کہ تمہارے قضیے خلیفہ نمٹائے گا، مال غنیمت خلیفہ تقسیم کرے گا۔ اس نے تو کہیں بھی ایک جگہ بھی نہیں کہا اس نے۔ خلیفہ کوئی کسی عہدے کا نام تھوڑا ہی ہے، خلیفہ تو بعد میں کسی عہدے پر بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں، لیکن عہدہ تو بتانا پڑے گا نا کس عہدے پر ہے یہ۔ خلیفہ کا نام نہیں لیا تو کیا کہا جائے گا جناب کہ 23 سالہ دور کے لیے وہ عہدہ رکھ دیا کہ جس نے ختم ہو جانا تھا، اور باقی پوری زندگی قیامت تک کے لیے جس عہدے نے چلنا تھا اس کا نام و نشان تک نہیں ہے اس عہدے کی جگہ پر۔ تو کیا کہا جائے گا؟ یہ اللہ کی غلطی کہا جائے گا، معاذ اللہ، یا ملا کی غلطی کہا جائے گا؟ غلطی نہیں ہے جناب، یہ تو بہت بڑا دھوکہ دیا گیا، فراڈ ہے یہ۔ لیکن اب کے علماء وہاں تک سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی نیت پر میں شک نہیں کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت سلجھے ہوئے میرے مطابق بہت متقی آدمی تھے، لیکن یہاں تک پہنچ نہیں پائے وہ، اس عہدے کا نام و نشان نہیں، اس لیے کہ وہ عہدہ ہے ہی نہیں، وہ عہدہ ہی نہیں ہے، نام و نشان اس لیے نہیں ہے کہ وہ عہدہ نہیں ہے۔ سوائے اپنی من گھڑت تاریخ کے کوئی اسکالر مجھے اصولی طور پر کسی قاعدے کے روح سے اس کو عہدہ ثابت کر کے دکھا دے، عہدہ ثابت کر کے دکھا دے۔ یہ اگر ثابت کریں گے تو اپنے تاریخ سے کریں گے، یہ من گھڑت تاریخ۔ رسول کے عہدے کو خلیفہ سے بدلنے کا یہ مطلب ہوگا، اب اس کا انجام کیا ہوگا
آپ سمجھ رہے ہوں گے یار رسول خلیفہ کہہ دیے تو کیا بگڑ گیا؟ بہت کچھ بگڑ گیا. رسول کے عہدے کو خلیفہ سے بدلنے کا یہ مطلب ہوگا کہ قرآن میں موجود رسول کی اطاعت تو چمکتی دمکتی موجود ہے، پھر وہ رسول کی اطاعت کسی اور ذریعے سے کرنی پڑے گی، اور وہ ذریعہ پھر آپ کو پتا ہے کیا ہے. وہ ذریعہ بنایا گیا فیبریکیٹڈ ذریعہ ہے، وہی حدیث کے ذریعے سے. اس کو آپ ختم کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اس گتھی کو اس کو نہیں سلجھائیں گے کہ رسول کو ہٹایا کیوں؟ اللہ نے تو نہیں ہٹایا تھا اس عہدے کو. کتنے کلیئر کٹ الفاظ میں اس نے کئی بات کہہ رہے ہیں، ہم نبی کا عہدہ ختم کر رہے ہیں، وہ خاتم النبیین، اور یہ نبی کے عہدے کو ختم کرنے والے ہیں یہ. چلیے، امید ہے آپ سوچیں گے. والسلام.